اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ 50 ایئرس اور گفتگو کیا لرننگ ہے، اور اس میں آپ بھی بہت کچھ ایڈ کر سکتے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے بیسٹ فرینڈ ایٹ ورک پلیس۔ یہ بات میں نے یہاں سے ایکچولی، ایک تو خیر میرا اپنے تجربات ہیں۔ ان اے ویری لانگ لائف آئی ہیو ورکڈ ود ہنڈریڈز آف پیپل، لٹرلی ڈائریکٹلی آپ کہہ سکتے ہیں نا، ویسے تو تھاؤزنڈز آف پیپل کے ساتھ کام کیا ہے، لیکن جن لوگوں سے کلوزر ویسینٹی میں یا بہت قربت میں کام کیا ہے ان کی تعداد بھی سینکڑوں ہیں۔ اب کیا دوستی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ ویسے ٹو بی آنیسٹ میرا ویسے اوریجنلی خیال یہ تھا کہ ورک پلیس پہ دوستی نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ کہ وہ شاید کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو جائے گا، آپ شاید دوستی آپ کی ہوگی تو آپ پھر کوئی ہو سکتا ہے کوئی ایک دوسرے کے بارے میں کوئی رعایت سوچیں یا اس طرح کی کوئی چیز کریں۔ تو اس لحاظ سے میرا یہ ویو تھا، ایک حد تک ابھی بھی ہے، کہ کوئی بیسٹ فرینڈ ورک پلیس پہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاؤ ایور جب یہ گیلپ نے سلسلہ شروع کیا اسٹرینگس کا اور یہ سارا کچھ، اور اس کے بعد جب انہوں نے انگیجمنٹ پہ جب گفتگو شروع کی کہ امپلائی انگیجمنٹ کیا ہوتی ہے، جس کا بہت تذکرہ ہے، انہوں نے سرویز کیے، بتایا کہ کس ملک کی انگیجمنٹ سب سے زیادہ ہے وہاں پہ امپلائیز کی اور کن ملکوں میں کم ہے۔ تو ایکچولی تو امریکہ میں سب سے زیادہ نکالی تھی انہوں نے، اور وہ بھی صرف 38%، یعنی 38% امپلائیز ایکچولی فلی انگیجڈ ہیں، اور باقی جتنے بھی ہیں 62% وہ کوئی پارشلی انگیجڈ ہیں، کوئی ڈس انگیجڈ ہیں، کوئی ایکٹیولی ڈس انگیجڈ ہیں۔ 4 کیٹیگریز جو انہوں نے بنائیں اس حساب سے، جو اصل میں تو انگیجمنٹ وہ ہے جس میں ایک شخص، ایک امپلائی اپنی آرگنائزیشن کے ساتھ فزیکلی، سائیکولوجیکلی اور ایموشنلی انگیجڈ ہوتا ہے۔ فزیکلی اس طرح کہ وہ اپنی بیسٹ انرجی کنزیوم کرتا ہے، یوز کرتا ہے اپنے کام کے اوپر۔ سائیکولوجیکلی اس طرح سے کہ وہ اپنی آرگنائزیشن کے ساتھ ایک سینس آف بلانگنگ اس کی ہوتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو ایک امپورٹنٹ پارٹ سمجھتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ ایک میننگ فل کام کر رہا ہے، تو اس وجہ سے اس کا انر سیلف سیٹسفائیڈ رہتا ہے۔ اور ایموشنلی اس لیے کہ وہ ایکچولی اونرشپ لیتا ہے چیزوں کی، جیسے ہم کہتے ہیں نہیں یہ میری، تو یہ ہماری ایک ایموشنل اونرشپ ہوتی ہے، تو یہ ایموشنل اٹیچمنٹ ہے۔ تو یہ جب تینوں چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو پھر انگیجمنٹ ہو جاتی، اور وہ انگیجمنٹ بڑی پاورفل ہوتی ہے، جس میں پھر آپ کے امپلائیز آپ کے لیے بے شمار کوالٹی کا کام کرتے ہیں اور بہت اچھا ہر لحاظ سے کام کرتے ہیں، اور کوئی چھوٹے موٹے مسائل کو کبھی خاطر میں نہیں لاتے، انوویشن بھی کریں گے، ایگزسٹنگ کام کو بھی کر دیں گے، اس کو بہتر بھی کرنے کی کوشش کریں گے، اور اچھا ماحول بھی رکھیں گے، اور سب کچھ اچھا ہوگا۔ لیکن چونکہ جنرلی آپ کو نظر آتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ مختلف جگہوں پہ بہت کم لوگ ہیں جو ایکچولی انگیجڈ ہیں۔ پاکستان کا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے اکثر جو پرائیویٹ آرگنائزیشنز ہیں جہاں پہ کہ ماحول اچھا نہیں ہے، اور ایون گورنمنٹ آفیسز جہاں پہ کہ ظاہر ماحول اچھا نہیں ہے، وہاں پہ سب لوگ ایکچولی ڈس انگیجڈ ہیں، میجورٹی 90-95% یا اس سے بھی زیادہ ڈس انگیجڈ ہیں۔ اور پھر اس میں سے کئی ایک ایسے ہیں جو ایکٹیولی ڈس انگیجڈ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہر آنے والے کو، جو بھی نیا جوائن کرتا ہے، اس کو باقاعدہ اس کو بیٹھ کے لیکچر دیتے ہیں، اس کو سمجھاتے ہیں بار بار کہ یار تو کدھر پھنس گیا، کس گھٹیا آرگنائزیشن میں تم آ گئے ہو، میں تو یہاں پہ ہمیشہ سے ہر روز روتا ہوں، ہر روز صبح آتے ہوئے سوچتا ہوں کہ میں کس بری جگہ پہ جاؤں گا اور سارا دن میرا برباد ہوگا۔ کام تو کرنا ہے یار، نوکری کرنی ہے، کیا کریں، پیسے کمانے ہیں، زندہ رہنا ہے، لیکن حال کوئی نہیں ہے۔ تو اگر بچ سکتا ہے تو بچ جا، اگر میں تو پھنس گیا ہوں یہاں پہ، مجھے تو 10 سال ہو گئے ہیں، تو میں تو اب دلدل میں پھنس گیا ہوں، میں تو نکل نہیں سکتا، اور بس تو اگر بچ سکتا ہے تو ابھی نکل جا، ٹھیک ہے، اس سے پہلے کہ تو دلدل میں گھس جائے تو چلا جائے یہاں سے۔ یہ ایکٹیولی ڈس انگیج پیپل ہیں جو مستقل نگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں۔ اچھا دیکھا نا، آ گیا نا سرکولر، میں کہہ نہیں رہا تھا یہ آئے گا، حالانکہ نہیں بھی کہا تھا انہوں نے، وہ مجھے پتہ تھا یہی زیادتی ہونی ہے، مجھے پتہ تھا یہ ہو کے رہے گا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایکٹیولی ڈس انگیج پیپل ہیں جو آپ کو آس پاس بہت نظر آئیں گے۔ ہمارے ہاں چونکہ انفارچونیٹلی HR ہو تو بہت گئے ہیں، یعنی ماشاء اللہ اب ہر آرگنائزیشن میں HR ڈپارٹمنٹ ہیں، لوگ ہیں،
ملٹیپل لوگ ہیں، ظاہر ہے ماڈرن کانسیپٹس کو بھی لے کے چل رہے ہیں، لیکن ایچ آر کے پاس ابھی وہ انفلوئنس نہیں ہے. دے آر اسٹل بینگ انفلوئنسڈ ون بائی دی لائن مینیجرز، جو اپنا زور چلاتے رہتے ہیں جہاں جہاں بھی ان کا چلتا ہے، اور اکثر جگہ چلتا ہے، بیکاز دے آر دی موورز اینڈ شیکرز آف دی آرگنائزیشن. تو لہٰذا وہ لوگ اپنا زور چلاتے ہیں اور ایچ آر کو اس طرح سے فلی فنکشنل نہیں ہونے دیتے یا اتنا اچھا کام نہیں کرنے دیتے جو کہ ان کو کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اونرز ہیں، جو وہ بھی چونکہ انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے اس بات سے، انہیں صرف آؤٹ پٹ سے دلچسپی ہے. انہیں کوئی انگیجمنٹ ڈس انگیجمنٹ کہتے ہیں بھاڑ میں جائیں، جو مرضی کریں، اب مجھے یہ کام چاہیے، آپ مجھے برا بھلا کہیں، مجھے گالیاں دیں، آپ کمپنی کو گالیاں دیں، آئی ڈونٹ کیئر، مجھے یہ کام چاہیے. اف یو ڈونٹ ڈو دس یو آر نو مور. تو ظاہر ہے ایک کوئرشن اور ایک سپریشن کا ایک پورا نظام ہے جو کہ ہمارے ہاں بہت زیادہ چلتا ہے. ہم جیسے سبھی ملکوں میں چلتا ہے، باہر بھی چلتا ہے، ڈیولپڈ کنٹریز میں بھی چلتا ہے. وہاں بھی کوئی دنیا بڑی جنت نہیں ہے، وہاں بھی یہی سارے مسائل چلتے ہیں. اینی وے بیک ٹو دی بیسٹ فرینڈ. تو گیلپ نے جب انگیجمنٹ کا یہ سارا معاملہ شروع کیا تو انہوں نے ایک 12 کویسچنز کا ایک کویسچنیئر بنایا جس پہ انہوں نے سروے کیے. ہنڈریڈ آف تھاؤزنڈ آف پیپل دے سرویڈ ایکچولی، جس کے بعد انہوں نے یہ فگرز نکالی اور وہ رپیٹ بھی کرتے ہیں اس کو. اس میں 12 سوالوں میں ایک سوال یہ بھی ہے، ٹھیک ہے، ڈو آئی ہیو اے بیسٹ فرینڈ ایٹ ورک پلیس، ایٹ مائی ورک پلیس، ڈو آئی ہیو اے بیسٹ فرینڈ ایٹ مائی ورک پلیس. اور یہ اگر آپ کا ہے تو یہ انگیجمنٹ میں کاؤنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر میں نے اپنا ویو چینج کیا ایکچولی، اس کے بعد کئی سال گزر گئے اس بات کو، میں نے اپنا ویو چینج کیا اور میں نے بھی اس پہ غور کیا کہ کیا واقعی ایسا ہے. آئی تھنک بیسٹ فرینڈ، یا کم از کم اگر آپ اس کو تھوڑا سا اور میلو کر لیں تو ایسے لوگ جن سے آپ کے اچھے تعلقات ہیں، جن کے ساتھ آپ کبھی بیٹھ کے کھانا بھی کھا لیتے ہیں، چائے بھی پی لیتے ہیں، باہر بھی چلے جاتے ہیں، کوئی آپ سوشل ایکٹیویٹی کر لیتے ہیں آپس میں، تو کم از کم اس لیول کی آپ کی ایک ریلیشن شپ ہے آپ کا. سو اس میں پھر ظاہر ہے آپ کے ہو سکتا ہے آپ کے فیملی ریلیشن بھی ہو جائیں، فیملی ٹو فیملی بھی آپ ایک دوسرے کے ساتھ مل لیں اور اس سے آپس میں تعلقات اچھے ہوتے ہیں تو ایک سافٹنس ویسے بھی آتی ایک دوسرے کے بارے میں. اور وہ جو ہم بات میں دفتروں میں لڑائی جھگڑے کرتے رہتے ہیں نا کہ نہیں یہ میرا کام نہیں ہے، تمہارا کام ہے، یہ میں کیوں کروں گا، فلاں ہے، یہ ہے، وہ کم ہو جاتے ہیں، ماحول بہتر ہو جاتا ہے. when you know you are among people whom you like and they like you and you are socially compatible، اور آپ آپس میں بات کر لیتے ہیں، کر سکتے ہیں، تو پھر آپ کے دفتر کا، آپ کی ورک پلیس کا ماحول اچھا ہونے لگتا ہے. تو اس لیے آئی ڈو ایگری اینڈ آف کورس میں یہ نہیں کہتا کہ میں ان کے ایکسپرٹ سے بڑا ہو گیا ہوں، خدا نہ خواستہ، لیکن یہ کہ میں سمجھ پایا ہوں اس بات کو کہ واقعی اف وی ہیو اے فرینڈ، اے بیسٹ فرینڈ، somebody with whom we can relate socially at work place, it helps. کبھی کبھار سٹریس بھی ہوگی تو ہم آپس میں شیئر کر سکتے ہیں، اس پہ آئے، مجھ پہ آئے، ہم آپس میں شیئر کر سکتے ہیں کہ جی یہ کچھ اس طرح کا معاملہ ہے. تو شاید ایک دوسرے سے صرف ایک ایموشنل سپورٹ ہی نہیں ملتی، کوئی اچھی بات بھی مل سکتی ہے، کوئی سلوشن بھی مل کے نکالا جا سکتا ہے. ویسے بھی جب ہم کسی سے اپنا پرابلم شیئر کرتے ہیں تو ہمارا مائنڈ آٹومیٹیکلی اس کو ساتھ ساتھ انالائز بھی کر رہا ہوتا ہے. اور بہت ہوتا ہے بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا مائنڈ ہی ہمیں کوئی نہ کوئی سلوشن اسی ڈسکشن میں دے دیتا ہے. اے لائٹ سم ہاؤ از آن، اور وہ بتاتی ہے کہ نہیں ٹھیک ہے، یہ پرابلم تو ہے لیکن اس کا پاسبلی یہ حل ہو سکتا ہے. سو کوشش کیجئے، سم اپ یہ ہے کہ کوشش کیجئے کہ آپ اپنی ورک پلیس پہ اپنی سوشل ریلیشن شپ کو بہتر کیجئے. لوگوں کے ساتھ بلا وجہ خواہ مخواہ جو ہے نا ایک دوسرے سے اختلاف رکھنا اور کرٹیسائز کرنا اور لڑائی جھگڑے کرنا بند کر دیجئے. ایک سوشلی ایکسیپٹیبل پرسنالٹی بن جائیے، پھر گریجولی آپ کے ریلیشن شپ بہتر ہو جائیں گے اور آپ کے اوور آل معاملات اچھے ہو جائیں گے، آپ کا کام اچھا ہو جائے گا اور آپ کا وقت بھی اچھا گزرے گا. یعنی جب آپ آفس آئیں گے اور 8-10 گھنٹے گزاریں گے تو آپ کو اچھا لگے گا. تو اس لحاظ سے، ہر لحاظ سے یہ بات اچھی. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.